جماعت اسلامی ہند کی اور سے آج کی اس پترکار پریشد میں آپ سبھی کا ہاردک سواگت کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 2024 لوک سبھا چناؤ کے پرینام ہمارے سامنے آ چکے ہیں، اور اسی سندربھ میں بات چیت کرنے کے لیے ہمارے درمیان جماعت اسلامی ہند کے راشٹریہ ادھیکش محترم سید سعادت اللہ حسینی صاحب موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی ہند کے اپادھیکش سلیم انجینئر صاحب اور ملک معتصم خان صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو اور سمے نہ لیتے ہوئے میں جماعت اسلامی ہند کے ادھیکش امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی صاحب سے نویدن کروں گا کہ لوک سبھا چناؤ کے پرینام کے سندربھ میں اپنی بات رکھیں، اور ان کی گفتگو کے بعد، ان کی بریفنگ کے بعد پرشن انشاءاللہ لیے جائیں گے، اور اس کے بعد پروسیڈنگز کو آگے بڑھایا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز پترکار دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، میں بھی آپ سب کا اس پترکار پریشد میں سواگت کرتا ہوں۔ اس وقت ہم 2024 کے چناؤ کے پریناموں پر چرچا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں، جماعت اسلامی ہند یہ سمجھتی ہے کہ 2024 کے چناؤ کے پرینام یہ اصلاً ہیٹ پولیٹکس کے خلاف، نفرتی سیاست کے خلاف، فرقہ پرستی اور سامپردائکتا کے خلاف، جو گورنمنٹ کی ایجنسیز ہیں اور انڈیپینڈنٹ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے مس یوز کے خلاف ہندوستان کے عوام کا مینڈیٹ ہے، اور رولنگ پارٹی کی، اپوزیشن کی، ساری پولیٹیکل پارٹیز کی یہ ذمہ داری ہے، یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس سندیش کو، اس میسیج کو سمجھیں اور اپنا احتساب کریں، اپنا انٹراسپیکشن کریں۔ آپ دیکھیے کہ بی جے پی کو دو بڑی ریاستوں میں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، اتر پردیش میں اور مہاراشٹرا میں۔ اتر پردیش میں جو بی جے پی کا نقصان ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اصلاً سامپردائکتا کے ورودھ سندیش ہے، فرقہ پرستی، ہیٹ اسپیچز کے خلاف سندیش ہے، بلڈوزر پولیٹکس کے خلاف سندیش ہے، سماج کو بانٹنے، مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنے، کمیونٹی کی بنیاد پر تقسیم کرنے، کمیونٹیز کو اسٹیریوٹائپ کرنے، جنرلائزیشن، ان کے لیے لیبلز رکھنے، نام رکھنے کہ یہ گھس پیٹیے ہیں اور ان کے بچے زیادہ ہیں، فلاں فلاں۔ تو یہ سب جو الیکشن میں ہوتا رہا ہے، تو اتر پردیش کے ریزلٹس اس کے خلاف عوام کا مینڈیٹ ہے، عوام کا سندیش ہے۔ اسی طرح مہاراشٹرا کو جو سندیش ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جوڑ توڑ کی سیاست، اپوزیشن پارٹیز کو توڑنا، ای ڈی کے ذریعے ان کو دھمکانا، ان پر پریشر بلڈ کرنا اور جوڑ توڑ کر اپنی حکومت بنانا، یہ سب جو کوششیں ہوتی رہی ہیں، مہاراشٹرا کے عوام نے اس کے خلاف آواز بلند کی ہے، اس کے خلاف بہت اسٹرانگ میسیج اس الیکشن کے پرینام کے ذریعے، رزلٹ کے ذریعے ڈکلیئر کیا ہے۔ تو ہم بھارت کے عوام کو اس انتھوزیاسٹک پارٹیسپیشن پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس موقع پر اپنا سیریس انٹراسپیکشن کریں۔ جہاں تک رولنگ پارٹی کا تعلق ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک اور موقع ملا ہے گورنمنٹ کا، لیکن اسٹرانگ سندیش کے ساتھ ملا ہے، میسیج کے ساتھ ملا ہے۔ لوگوں نے اوسر تو دیا ہے، لیکن ساتھ ہی ایک زبردست وارننگ بھی دی ہے۔ تو پرائم منسٹر کو، ان کی کیبنٹ کو اور رولنگ پارٹی کو یہ میسیج سمجھنا چاہیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنا انٹراسپیکشن کریں گے اور آنے والے زمانے میں زیادہ انکلوسیو، سیکولر، ڈیموکریٹک اور عوام کے ایسپریشنز کے مطابق گورننس کرنے کی کوشش کریں گے۔ جوڑ توڑ کی سیاست اور تفریق کی سیاست، نفرت کی سیاست، یہ ہندوستان میں نہیں چل سکتی۔ اس میسیج کو کم از کم ہماری ان پولیٹیکل پارٹیز کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میسیج ساتھ ہی کرونی کیپٹلزم کے خلاف بھی میسیج ہے، کہ ایسی اکنامک پالیسیز جس کے نتیجے میں ملک کی دولت چند ہاتھوں میں مرکوز ہو جاتی ہے اور عوام کا بڑا طبقہ محروم رہ جاتا ہے، عوام نے اس کے خلاف بھی
اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے. تو ہماری رولنگ پارٹی کو، پرائم منسٹر کو، ان کی کیبنٹ کو یہ میسیج بھی سمجھنا چاہیے اور آنے والے دنوں میں ایسی پالیسیز اختیار کرنی چاہیے جس کے نتیجے میں سماج کے کمزور لوگ، پچھڑے ہوئے لوگ، دلت، پسماندہ طبقات، مائنورٹیز، ان سب کی بھلائی ہو، ان سب کا کلیان ہو، ان سب کو اوپر اٹھایا جا سکے. اور ہمارے کانسٹیٹیوشن کا جو ویژن ہے، انکلوسیو ڈیولپمنٹ کا ویژن، ویلفیئر کا ویژن اور بردرہڈ کا، ایکوالٹی کا، سوشل جسٹس کا ویژن، اس ویژن کے مطابق گورننس اس ملک کو پرووائڈ کی جائے. یہی اس ملک کے عوام کا، یہاں کے الیکٹوریٹ کا اصل مطالبہ ہے. اسی طرح ہم نے اس پریس نوٹ میں اپوزیشن پارٹیز کو بھی اور جو الائیز ہیں بی جے پی کے این ڈی اے میں، ان کو بھی خاص طور پر ایڈریس کیا ہے. تو ہمارا ملک اب 10 سال کے بعد دوبارہ کوalition پالیٹکس کے راہ میں داخل ہو رہا ہے. تو اس سچویشن میں این ڈی اے کی جو الائی پارٹیز ہیں، ان کے جو پارٹنرز ہیں، ان کی رسپانسبلٹی بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت کے الیکٹوریٹ نے، رائے دہندوں نے ان الائیز پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے، یہ رسپانسبلٹی ڈالی ہے کہ وہ حکومت کی نگرانی کریں اور حکومت کو سامپردائکتا، فرقہ پرستی، نفرت، جوڑ توڑ اور ایجنسیز کے غلط استعمال، دھمکی، لالچ، یہ سب جو ٹیکٹکس وہ اختیار کرتے آ رہے ہیں، اس سے بچائیں، اس سے روکیں اور ایک اسٹرانگ وائس بنے حکومت میں اور ہر غلط پالیسی پر روک لگانے کے لیے ایک بریک کا کام کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہی دائتو، یہی رسپانسبلٹی بھارت کے الیکٹوریٹ نے ان الائیز کو، این ڈی اے کی الائیز کو سونپی ہے اور یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بھے کے بغیر، کسی خوف کے بغیر، پریشر میں آئے بغیر اپنی اس رسپانسبلٹی کو ادا کریں. اسی طرح اپوزیشن پارٹیز، اگرچہ کہ ان کو پہلے کے مقابلے میں ان کے نمبرز بڑے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بھی انٹراسپیکشن کا موقع ہے، جہاں بعض اپوزیشن لیڈرز بہت ہی انتھوزیازم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، کریج کے ساتھ انہوں نے الیکشن کی مہم میں حصہ لیا. وہیں ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن کے ایک بڑے حصے میں بہت سرد مہری تھی اور ایک طرح سے مایوسی کی کیفیت تھی. جس جوش و جذبے کے ساتھ ان کو آگے آنا چاہیے تھا، اس کی کمی ہم نے محسوس کی. خود یہاں دلی میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بھی ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اپوزیشن پارٹی کے لیڈرز کو جس طرح الیکٹوریٹ سے کنٹیکٹ کرنا چاہیے تھا، جس طرح مہم چلانی چاہیے تھی، اس میں بڑی کمی محسوس ہوئی. اور خاص طور پر اپنی ویلیوز کے سلسلے میں، سیکولر ویلیوز کے سلسلے میں جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، اس پر جس کمٹمنٹ کا ان کو مظاہرہ کرنا چاہیے تھا اور ہر قسم کے ریلیکٹنس اور ہیزیٹیشن سے ہٹ کر جس طرح بورڈلی سامنے آنے کی ضرورت تھی، اس کا بہت کم مظاہرہ ہوا. تو یہ ان کے لیے بھی انٹراسپیکشن کا موقع ہے کہ اگر وہ اور زیادہ حوصلے کے ساتھ، جرأت کے ساتھ اور انتھوزیازم کے ساتھ اس مہم میں حصہ لیتے تو شاید ان کی طاقت اور زیادہ بڑھتی. اسی طرح ہم نے یہاں پر جو حکومت کی ایجنسیز ہیں اور انڈیپینڈنٹ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے لیے بھی ہم نے کچھ باتیں اس پریس نوٹ میں نوٹ کی ہیں کہ بھارت کے عوام نے یہ اپنے اس مینڈیٹ کے ذریعے ان کو بھی میسیج دیا ہے کہ وہ اپنی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹیز کو پورا کریں. ان کا کام صرف اپنے پولیٹیکل ماسٹرز کے احکام کے مطابق چلنا نہیں ہے، بلکہ اصلاً انڈین کانسٹیٹیوشن نے جو ان کو رسپانسبلٹی دی ہے، اس رسپانسبلٹی کو ادا کرنا ان کا کام ہے. الیکشن کمیشن کا جو رول رہا، جس طرح ہیٹ اسپیچز کے خلاف بار بار کمپلینس پر بھی وہ خاموشی اس نے اختیار کی، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے. اور ہم نے یہ اپنے اس مطالبے کو یہاں دہرایا ہے کہ الیکشن کمیشن اور اس طرح کی جو انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، اس میں جو اپوائنٹمنٹس کا پروسیس ہے وہ سرکار سے آزاد ہونا چاہیے. صرف حکومت کا، سرکار کا اس پر پوری طرح کنٹرول نہیں ہونا چاہیے. اس ضرورت کا اور گویا دوبارہ احساس اس الیکشن کے نتیجے میں اور الیکشن کمیشن کے رول کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے. تو الیکشن کمیشن ہو، ای ڈی ہو، سی بی آئی ہو، ان سب کو انڈیپینڈنٹلی اپنا رول ادا کرنا چاہیے. یہ بھی میسیج ووٹرز نے اس الیکشن کے ذریعے ڈیلیور کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن کے اصل ہیرو وہ سول سوسائٹی ہے. اس ملک کے غریب عوام ہیں، یہاں کے کسان، مزدور، عام شہری اور اسٹوڈنٹس، یوتھ اور خواتین اور ان کی آرگنائزیشنز اور مختلف مائنورٹی آرگنائزیشنز، ان سب نے جو رول پلے کیا ہے
اور جس طرح ڈیموکریٹک ویلیوز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آگے آئے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز نے تو دباؤ میں کام کیا ہے, ان کے اندر تو ڈر اور ہچکچاہٹ محسوس ہوتی تھی, لیکن سول سوسائٹی نے بہت ہی بورڈلی, بہت ہمت کے ساتھ, بہت کریج کے ساتھ آگے آ کر عوام کے ضمیر کو بیدار کیا اور ان کے اندر پولیٹیکل شعور پیدا کیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اصل مبارکباد کے مستحق سول سوسائٹی اور اس ملک کے غریب عوام ہیں. اور ہم ان کو یہ بھی یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ابھی ان کا کام مکمل نہیں ہوا ہے. حکومت کے کاموں کی نگرانی کرنا اور ملک میں کانسٹیٹیوشنل ویلیوز کو زندہ کرنے کے لیے ان کی جدوجہد جاری رہنی چاہیے. اسی طرح بھارت کے عام عوام سے بھی ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ ایک میچور ڈیموکریسی میں ووٹر کا کام ووٹ دینے کے بعد ختم نہیں ہو جاتا, بلکہ الیکٹڈ گورنمنٹ کی نگرانی اور اس کو صحیح راستے پر قائم رکھنے کا کام بھی ووٹرز کا کام ہے. تو یہ کام ہم سب کو, بھارت کے عوام کو مل جل کر انجام دیتے رہنا چاہیے. جہاں تک جماعت اسلامی ہند کا تعلق ہے, ہماری پالیسی ہمیشہ یہی رہی ہے. پچھلی دفعہ بھی بار بار ہم نے اس کا اظہار کیا ہے اور آج بھی اظہار کرتے ہیں کہ حکومت کے جو اچھے اقدام ہوں گے, عوام کی بھلائی میں جو کام کیے جائیں گے, ہم اس کی تائید کریں گے, اس کا سپورٹ کریں گے. اور جو غلطیاں حکومت کرے گی, غلط پالیسیز اختیار کرے گی, اس کے خلاف ہم حکومت پر سخت تنقید کرنے اور مخالفت کرنے سے بھی کبھی باز نہیں آئیں گے. یہ رول ہم نے ماضی میں بھی پلے کیا ہے, آئندہ بھی پلے کرتے رہیں گے, اور ہم تمام جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں ان سے بھی اسی رول کی توقع رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ بریف باتیں تھیں, تفصیل اس نوٹ میں موجود ہے. اب اس پر اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو اس کا استقبال ہے. انشاءاللہ میں بھی جواب دوں گا اور ہمارے اور دونوں ذمہ داران وہ بھی انشاءاللہ اس کو رسپونڈ کریں گے. شکریہ. امیر صاحب, ایک سوال یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ جو گٹھ بندھن کے بڑے دو دل ہیں, چاہے ٹی ڈی پی ہو یا جے ڈی یو ہو, ان کی ذمہ داری زیادہ ہے کیونکہ ان کے سہارے سرکار ٹکی ہے, یہ جو نئی سرکار بننے جا رہی ہے. جو ایسے ایشوز ہیں جو یو سی سی, سی اے, اس طرح کے جو معاملات ہیں جن کو لے کر گھوشنا پتر میں بھی ذکر ہے بی جے پی کا, ان تمام معاملوں میں آپ ان دونوں پارٹی سے, کیونکہ ان کی چھوی سیکولر مانی جاتی ہے, ٹی ڈی پی ہو یا جے ڈی یو ہو, ان سے کس طرح کی توقعات آپ کو ہے؟ بہرحال ان سے ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایسے سارے معاملات میں جو ملک کے عوام کے ایسپریشنز کے خلاف ہیں یا ملک کے کسی بھی سیکشن کے لیے انجسٹس جس کے نتیجے میں ہوتا ہے, تو ایسے معاملات میں ان دونوں پارٹیوں کو اس کی مخالفت کرنی چاہیے. ایسے کام ہرگز ہونے نہیں دینا چاہیے. اب یہ سرکار بی جے پی کی سرکار نہیں ہے بلکہ این ڈی اے کی سرکار ہے, اور شاید یہ بات این ڈی اے کے پارٹنرز نے بھی کہی ہے کہ کامن منیمم پروگرام بننا چاہیے اور اس کی بنیاد پر سرکار چلنی چاہیے. تو ٹی ڈی پی اور جے ڈی یو کا مینیفیسٹو بھی ہمارے سامنے ہے, جس میں انہوں نے انکلوسیو پالیسیز کی بات کہی ہے, جس میں سب کے ساتھ انصاف کی بات کہی ہے, ایسے سارے ڈیوائسیو جو ایجنڈا ہے اس کی مخالفت کرنے کی بات کہی ہے. تو جو گورنمنٹ کا ایجنڈا ہو وہ ان سب کے کنسنسس سے بننا چاہیے, اور بی جے پی کا جو ڈیوائسیو ایجنڈا ہے اس کی ان کو مخالفت کرنی چاہیے. یہی ہم توقع رکھتے ہیں اور اس کے لیے ہم برابر ان پر دباؤ بنائے رکھیں گے. سر, الیکشن کمپین کے دوران جس طرح یہ لوگ نفرت کی باتیں کرتے تھے, جو سیکولر ذہن والے ہیں وہ خاص طور پہ جو مسلمان ہیں وہ بہت مایوس تھے, وہ ٹینشن میں رہتے تھے, پتہ نہیں یہ لوگ آ گیا تو کیا کرے گا کیا کرے گا. تو اب جو رزلٹ آئے ہیں تو جماعت مسلمانوں کو خاص طور پہ کیا میسج دینا چاہے گی؟ اس والے رزلٹ سے مسلمانوں کو کیا سمجھنا چاہیے, ایسے کیا حالات بننے والے ہیں مسلم؟ دیکھیے, مسلمانوں کو اور ملک کے تمام شہریوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سامپردائکتا, فرقہ پرستی ہندوستان کے مزاج کے خلاف ہے. یہاں یہ زیادہ دن چل نہیں سکتی, سامپردائک ایجنڈا زیادہ دن نہیں چل سکتا. تو یہ ہوپ, یہ امید الیکشنز کے رزلٹس نے بھی پیدا کی ہے کہ اگر ہم سنجیدگی سے یہاں کے عوام تک جائیں, ان کو سچائی بتائیں اور ان کو پولیٹیکل پارٹیز کے ٹریپ سے نکالنے کی کوشش کریں, تو لوگ آپ کی بات پر رسپونڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ہماری ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے, مسلمانوں کی بھی اور ملک کے تمام انصاف پسند شہریوں کی, کہ وہ اس رزلٹ سے اپنے حوصلوں کو بڑھائیں, مایوسی ختم کریں اور ملک کے عوام کے ضمیر کو بیدار کرنے کی کوشش جاری رکھیں. آپ کا یو سی سی پر کیا اسٹانس ہے؟ جی, یہ سٹینڈ تو بار بار ہم پیش کرتے رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان جیسے ملک میں ایک ملٹی کلچرل, ملٹی ریلیجیس سوسائٹی میں
لوگوں کی مرضی کے خلاف یونیفارم سول کوڈ لانے کی کوشش یہ غلط ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کے بھی خلاف ہے اور کانسٹیٹیوشنل مورالٹی کے خلاف ہے، ویلیوز کے خلاف ہے اور یہاں کے مزاج کے خلاف ہے۔ ہمارے ملک میں جو مختلف تہذیبیں اور رہن سہن کے جو مختلف طریقے ہیں ان کا احترام، ڈائیورسٹی کا رسپیکٹ یہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے چونکہ ابھی ملک کے عوام کی بہت بڑی تعداد اس کو صحیح نہیں سمجھتی، اس لیے اس موقع پر یونیفارم سول کوڈ لانا ہم اس کی شدت سے، سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔ سر اس بار اپوزیشن کو ان کی سیٹیں بڑی ہیں اور خاص طور پر جیسے آپ نے مہاراشٹر اور اتر پردیش کی بات کی، وہاں پہ مائنورٹیز مسلمس نے ایک طرفہ ووٹ کیا ہے، بٹ 2014-19 کے مقابلے دیکھیں تو اس بار ٹکٹ دینے میں مسلمس کو کم ٹکٹ دیا ہے اپوزیشن نے، اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ دھیرے دھیرے پارلیمنٹ میں ان کا جو پرتیندتو ہے وہ کم ہو رہا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ پارلیمنٹ میں جو مسلم ریپرزنٹیشن ہے وہ کم ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ تو وہ 1980 میں تھا اور 2014 میں بہت کم ہو گیا تھا، لیکن 2019 اور 2024 میں تھوڑا وہ ریٹین ہوا ہے، اب تقریباً 24 لوگ ہیں۔ اب جہاں تک یہ ریپرزنٹیشن کا تعلق ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے ایم پیز کو بات کرنے کا اور اپنے خیالات پیش کرنے کا، حکومت پہ تنقید کرنے کا کتنا حق دیتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کنور دانش علی جو بی ایس پی میں تھے، جب وہ اپنی بات پیش کرتے تھے تو پیش کرنے کے نتیجے میں ان کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ تو صرف یہ سمجھنا کہ ریپرزنٹیشن بڑھنے سے پوری بات ہو جائے گی، یہ صحیح نہیں ہے۔ ریپرزنٹیشن بڑھنا چاہیے، لیکن اصل اس سے بڑھ کر کوالٹی ریپرزنٹیشن ہو اور تمام پارٹیوں کے اندر ایک ایجنڈا سیٹ ہو کہ اس ملک کو ہم کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس ملک میں خود مسلمان اس پولیٹکس میں اپنا کیا رول پلے کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بہت مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب بہت زیادہ لوگ تھے تب بھی ایسا کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں پایا۔ جب اتر پردیش میں مظفر نگر کے فسادات ہوئے، اس وقت جو اسٹیٹ گورنمنٹ تھی اس میں 60 ایم ایل اے مسلمان تھے، لیکن وہ 60 لوگ بھی وہاں کوئی اپنی بات طاقت سے پیش نہیں کر سکے۔ اس لیے صرف تعداد بڑھنا ہی اصل نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ جو لوگ اس میں ہیں ان میں کمٹمنٹ ہو، ویژن ہو، سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہوں، اور وہ دوسری پارٹیوں کو کنونس کر سکیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو ایک بڑا کام ہے، اس لیے ہم کو بھی افسوس ہے کہ نمبر کم ہے، نمبر بڑھنا چاہیے، لیکن صرف نمبر بڑھنا مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ ایک ایجنڈا سیٹ ہونا چاہیے، اس کے مطابق کام ہو۔ سر اسی سے جڑا ایک سوال ہے کہ پوری مہم کے دوران اپوزیشن پارٹیوں نے خاص طور سے مسلمانوں کا نام نہیں لیا، اپنے اسٹیج پر مسلمانوں کو آنے نہیں دیا۔ تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اتنی بڑی جیت کے بعد ان کے اس رویے میں تبدیلی آئے گی، اور ان کے اس رویے میں تبدیلی کے لیے کیا آپ کسی طرح کی کوئی دباؤ والی پالیسی بنائیں گے؟ آپ کو یہ احساس ہے؟ بہرحال یہ تو ہم نے لکھا ہے، میں نے بھی عرض کیا کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کا جو ریلیکٹنس رہا ہے اور اپنے ویلیوز کے سلسلے میں جو ایک طرح سے ہیزیٹیشن، ریلیکٹنس یا لو کانفیڈنس کے رویے کا اظہار رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کو نقصان ہوا ہے، اور اگر وہ اور زیادہ بولڈلی آتے، اپنے ویلیوز کے سلسلے میں کمٹمنٹ کا مظاہرہ کرتے۔ وہ ایک پوائنٹ ہے جو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ مسلم ایشوز پر بھی ان کا موقف کلیئر ہونا چاہیے، اسی طرح اور بھی بہت سے پوائنٹس ہیں کہ جتنے کنٹروورشل ایشوز ہیں، ایسے ایشوز پر جو سیکولر پارٹیز کا جو روایتی موقف رہا ہے وہ بہت وضاحت کے ساتھ اور بولڈلی کانفیڈنس کے ساتھ آنے کی ضرورت تھی، وہ نہیں آ سکا، اس سے ان کو نقصان ہوا ہے۔ تو جو انٹراسپیکشن کی ہم نے دعوت دی ہے اپوزیشن پارٹیز کو، اس میں اہم پوائنٹ یہی ہے کہ اپنے اصولوں پر وہ اور زیادہ وضاحت کے ساتھ سامنے آئیں اور اس پہ کسی قسم کے ڈر کا یا دباؤ کا مظاہرہ نہ کریں۔ آئندہ اسی کی ہم توقع رکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میسج ان کو ڈیلیور ہوا ہے اور اس سے ان کو سبق لینا چاہیے۔ کوشش کریں گے ہم بھی کہ ان کو فالو کریں اور یہ میسج ان کو سمجھائیں۔
اصل میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجبوری ہے مسلمانوں کی کہ وہ ہمارے علاوہ جائیں گے کہاں. تو ان کی ہماری اس مجبوری کو ختم کرنے کے لیے کیا کوئی ایکشن پلان بنانا چاہیے کہ ہم کسی کی جو ہے مجبوری، ان کی تو ہم ہیں لیکن ہماری مجبوری کیا ہے، یہ ختم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جائیں گے کہاں. ہاں ٹھیک ہے، ابھی تو یہ ایک فیز ہے ہمارے ڈیموکریٹک ہسٹری کا، تو اس فیز میں اب اس وقت تو اصل پریورٹی یہ ہے کہ فرقہ پرستی کو، نفرت کو اور تفریق کے ایجنڈے کو کمزور کیا جائے. اصل پریورٹی اس وقت یہ ہے. یہ مسئلہ حل ہوگا تو پھر اس کے بعد دوسرے مسائل کی بات آئے گی. تو ظاہر ہے کہ سیاست تو اسٹیپ بائی اسٹیپ مرحلہ وار چلتی ہے، ایک ہی دن میں سارے مقاصد حاصل نہیں ہوتے. ایک منٹ ذرا، یہ جو بات چل رہی تھی اس میں ایک بات مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ ایک ہیلدی اور مضبوط ڈیموکریسی کی یہ علامت ہونی چاہیے کہ اس میں جتنے طبقات ہیں، جتنے گروپس ہیں سوسائٹی میں، ان سب کا پراپر ریپرزنٹیشن ان کی آبادی کے مطابق ہو. یہ ایک ہیلدی ڈیموکریسی کی علامت ہے. مسلمانوں کا جو ریپرزنٹیشن ہے اس بار یقیناً بہت کم ہے، 4.4% ہے. 14% پاپولیشن ہے مائنورٹیز کی. تو یہ افسوس کی بات ہے اور چنتا کی بات ہے، اس کو امپروو ہونا چاہیے. لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے خاص طور سے ایک بہت بڑی میچورٹی کو یہاں سامنے رکھا ہے، اور وہ یہ کہا کہ اس کو اسرٹ کرنے کے بجائے، ریپرزنٹیشن کو بہت زیادہ امپورٹنس دینے کے بجائے اس بات کو اسرٹ کیا ہے کہ ملک کے سامنے اس وقت جو بڑا خطرہ ہے کہ ڈیموکریسی اور کنسٹیٹیوشن خطرے میں ہے، فرقہ پرستی کی طرف ملک بڑھ رہا ہے، ڈکٹیٹوریل رویے کی طرف ملک بڑھ رہا ہے. اس کو روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو، جو ریپرزنٹیشن کا مسئلہ ہے، اس کو اتنی اہمیت نہ دیتے ہوئے، اس وقت بڑے خطرے کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے بہت میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے. صاحب ایک سوال ہے میرا، ایودھیا سے بی جے پی کے ہار جانا آپ کی نظر میں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دوسرا، جس طریقے سے پورے الیکشن کے اندر صرف مذہبی نعرے گونجے، منچوں سے صرف ہندو مسلمان مغل پاکستان یہی ہوا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایودھیا میں آپ کا کیا سوچنا ہے ایودھیا سے بی جے پی کا آنا؟ وہ تو میں نے عرض کیا کہ پورے اتر پردیش میں جو بی جے پی کو بہت نقصان ہوا ہے، اس سے سب سے امپورٹنٹ میسج یہی ڈیلیور ہوا ہے کہ فرقہ پرستی کی سیاست، نفرت کی سیاست، ڈویژن کی سیاست، مندر مسجد کی سیاست، اس سے لوگ بیزار آ گئے ہیں، اور وہ اب ڈیولپمنٹ اور لوگوں کی ترقی، ان کے ریئل پرابلمز کا سولوشن، اس پر مرکوز سیاست دیکھنا چاہتے ہیں. یہی سب سے امپورٹنٹ لیسن انہوں نے دیا ہے. ظاہر ایودھیا میں بھی یہی ہے. ایودھیا کی ایک سمبولک امپورٹنس ہے کہ وہاں مندر مسجد کی سیاست گزشتہ 30 سال سے 40 سال سے بی جے پی گرم کیے ہوئے ہے، اور اس کو الیکشن کا ایک اہم ایشو بھی بنانے کی کوشش کی گئی، اور یہ بھی سمجھا گیا کہ 2024 میں اس بنیاد پر لوگ ووٹ دیں گے، جتائیں گے، اور جیت کا ایک آسان راستہ ہوگا. لیکن ایودھیا میں شکست سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عوام نے اس نقطہ نظر کو مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا کہ مندر مسجد کی سیاست ہم کو نہیں چاہیے. ایودھیا نہیں بلکہ اور بھی کئی ایسے سمبولک کانسٹیٹنسیز ہیں. بنسواڑا، جہاں پرائم منسٹر نے خاص بیان دیا تھا، کنٹروورشل بیان، وہاں ان کو شکست ہوئی ہے. گجرات میں بھی، گجرات کی جس کانسٹیٹنسی میں پرائم منسٹر نے بیان دیا تھا، وہاں ان کو شکست ہوئی ہے. تو یہ جو سمبولک مینڈیٹس کئی جگہ ملے ہیں، وہ خاص میسج ڈیلیور کرتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ رولنگ پارٹی ان میسیجز کو سمجھے، اور آپ کی بھی، میڈیا کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس میسیج کو ان کو سمجھائیں. اچھا سوری، یہ میڈیا کی بات میں نے نہیں کہی ہے، وہ بھی ہم نے لکھی ہے اس میں کہ میڈیا کا جو رول رہا ہے، میڈیا کے ایک بڑے سیکشن کا، ایک سیکشن نے تو بہت اچھا رول پلے کیا ہے. آپ سے بھی یہ امید ہے، یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ انہوں نے بہت اچھا رول پلے کیا ہوگا. لیکن میڈیا کے ایک بڑے سیکشن نے جس طرح کا رول پلے کیا ہے، جس طرح رولنگ پارٹی کے الیکشن کیمپینر بن کر ہمارے ٹی وی چینل سامنے آئے ہیں، اور خاص طور پر ایگزٹ پولز میں جس طرح دھاندلی کی گئی اور بھارت کے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ میڈیا کا بہت ہی بھیانک چہرہ، بہت ہی گندا روپ وہ پوری دنیا کے سامنے آیا ہے. تو میڈیا کے ان آرگنائزیشنز کو بھی اپنا انٹراسپیکشن کرنا چاہیے. یہ ان کے خلاف بھی مینڈیٹ ہے. ابھی بھی
ان کے لیے موقع ہے کہ وہ سبق حاصل کریں, اپنے رویوں کو درست کریں. میڈیا کا رول جمہوریت میں ایک انڈیپینڈنٹ کانشیس میکر, ضمیر کہا جاتا ہے کہ سوسائٹی کا ضمیر ہے میڈیا, تو انہیں اپنے امپارشل, انڈیپینڈنٹ اور ٹروتھ فرینڈلی, حقیقت فرینڈلی رول کو دوبارہ ریوائیو کرنا چاہیے. سر دلی میں آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ایک بھی سیٹ نہیں آ پائی اپوزیشن کی؟ مطلب یو پی میں آ گئی, مہاراشٹر میں آ گئی, اور دلی میں ایسا کیا فیکٹر رہا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا بڑا سبب اپوزیشن ہی کی کمزوری ہے. اپوزیشن ہی کی کمزوری ہے. میں نے اشارہ کیا کہ خود یہاں جس جگہ ہم رہتے ہیں یہاں ہم نے دیکھا کہ کوئی کینڈیڈیٹ یہاں بہت سے علاقوں میں گیا بھی نہیں, لوگوں سے ملاقات بھی نہیں ہوئی. یہاں ہمارے علاقے میں کوئی بڑا جلسہ اپوزیشن پارٹی کے کینڈیڈیٹ کا نہیں ہوا. تو اپوزیشن پارٹیز کا جو بہت ہی سست رویہ رہا, ان کے اندر کانفیڈنس کی کمی جو ظاہر ہوئی, اور عوام کے ریئل ایشوز پر جس بولڈ طریقے سے حوصلے اور جرت کے ساتھ ان کو آگے آنا چاہیے تھا, اس میں جو کمی رہی ہے. تو ملک کے اور علاقوں کی طرح دلی میں بھی اپوزیشن کی کمزور پرفارمنس کا ہمارے خیال میں ایک اہم سبب یہ ہے. ایک سوال ہے میرا سوال یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مائنورٹی ریپرزینٹیشن پر ڈسکشن ہوا, تو آپ نے کہا کہ کوالٹی ایلیمنٹ آ نہیں سکتا, آپ 25 اور 50. ایک دوسرا اس کے ادھر ایک اور سوال ہے کہ دوسری جو مائنورٹی بیس پارٹیاں ہیں, چاہے MIM ہو چاہے IUML ہو, جماعت کیا اس طرح کی پارٹیوں کا سمرتھن کرتی ہے یا یہ مانتی ہے کہ ان کو بھی مطلب فیور کرنا چاہیے؟ اس کا کیا اسٹینڈرڈ دونوں پارٹیوں یا مائنورٹی بیس پارٹیوں کے بارے میں؟ میں دیکھیے, ساری پارٹیوں کے سلسلے میں ہمارا ایک ہی موقف ہے کہ جو ان کے اچھے کام ہوں گے ان کو ہم سپورٹ کریں گے, جو ان کی غلطیاں ہوں گی اس پہ ہم کرٹیسزم کریں گے. ظاہر ہے ہم خود ہماری اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے, ہم خود ایک انڈیپینڈنٹ موومنٹ ہے, تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہم ٹوٹل سپورٹ یا اس کا ٹوٹل اپوز ہم نہیں کرتے. ہم اصولوں کی بنیاد پر جو ان کی باتیں صحیح ہوں گی اس کا ہم سپورٹ کرتے ہیں, جو باتیں غلط ہوں گی اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں. مائنورٹی ریپرزنٹیشن تو بڑھنا چاہیے, یہ بات آئی ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی میسج ڈیلیور ہوا ہے اس انتخاب کے ذریعے, اس الیکشن کے ذریعے, کہ آپ دیکھیے کہ جو وننگ پرسنٹیج ہے, وننگ پرسنٹیج وہ مسلم کینڈیڈیٹس کا بہت زیادہ ہے. اگر آپ بنگال میں دیکھیں گے تو وہاں انہوں نے 6 لوگوں کو ٹکٹ دیا, 5 لوگ جیتے ہیں. سماج وادی پارٹی نے 5 لوگوں کو ٹکٹ دیا, 4 لوگ جیتے ہیں. تو ان کا جو اوور آل وننگ پرسنٹیج ہے اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ مسلمانوں کا وننگ پرسنٹیج ہے. تو اس 4 کو دیا 4 کے 4 جیتے ہیں, 100% ہے, 100% ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹیز ٹکٹ ہی بہت کم دے رہی ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ جو ان کا اوور آل وننگ پرسنٹیج ہے اس سے کہیں زیادہ مسلمانوں کا وننگ پرسنٹیج ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹکٹ دینے میں ہی ان کا کافی ریلیکٹنس ہے. تو یہ ان کو میسج ڈیلیور ہوا ہے کہ اپنے ٹکٹ دینے میں بھی وہ مائنورٹی کینڈیڈیٹس کو بھی ٹکٹ دیں, اور اگر وہ دیں گے ٹکٹ تو وہ جیتنے کی صلاحیت رکھتے ہیں.